الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ کیا تم نے نہیں غور کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ان سب نے جان لیا ہے، معلوم کر لیا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چلاتا ہے بادلوں کو، پھر انہیں جوڑ دیتا ہے باہم، پھر اکٹھا کر دیتا ہے انہیں طے بطے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، یہ جو طے بطے بادل ہیں، یہ ہوائی سفر میں اس کا واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ بادلوں کی مختلف تہیں ہیں کہ جن میں سے ہوائی جہاز جو ہے وہ گزرتا ہے، اور پھر ایک دم جو ہے جب نیچے آتا ہے تو بالکل بعض اوقات نیچے اندھیرا ہوتا ہے بادلوں کی وجہ سے، اور بادلوں کے اوپر پھر رہا ہوتا ہے تو پوری روشنی ہوتی ہے، اور دھوپ جو ہے وہ ہوائی جہاز کی کھڑکیوں میں سے وہ اندر آ رہی ہوتی ہے، لیکن درمیان میں بادل آتے ہیں، پھر بادلوں کو کراس کر کے جب وہ نیچے آتا ہے تو وہاں بالکل بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے تقریباً، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ طے بطے بادل جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی آپ غور سے دیکھیں، یعنی ایک تو جب سارے بادل چھا جائیں، اندھیرا ہو جائے، لیکن دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور سامنے بادل بھی نظر آ رہے ہیں، تو صاف یہ نظر آتا ہے کہ کئی لیئرز ہے بادل کی، ایک لیئر ہے، پھر دوسری لیئر ہے، پھر تیسری لیئر ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کے اندر سے، اور اللہ تعالیٰ برساتا ہے آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے، یعنی بارش بھی آتی ہے اور انہی برف کے پہاڑوں میں سے اولے بھی گرتے ہیں۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور پہنچاتا ہے نقصان اس میں سے جسے چاہے، وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اسے اس نقصان سے بچا لیتا ہے۔ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اور ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک آنکھوں کو اچک کر لے جائے گی۔ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کر لاتا ہے رات اور دن کو، الٹ پلٹ کر لاتا ہے رات اور دن کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت کا سامان ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے ہر جاندار کو پانی سے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کچھ دو قدموں پر چلتے ہیں، ومنہم یمشی علی اربع، اور کچھ چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے نازل کی ہیں واضح کر دینے والی آیات۔ یہ دو لفظ ہیں، آیات بینات واضح آیات، اور آیات مبینات واضح کرنے والی آیات۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی جانب ڈائریکٹ کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور یہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کی ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک گروہ
منہ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس کے بعد بھی وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، اذا فریق منہم موردون، تو ان میں سے ایک گروہ اس سے پہلو تہی کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر مل رہا انہیں حق کچھ حصہ تو چلے آتے ہیں اس کی طرف اطاعت شعار بن کر۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر کوئی زیادتی کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون، اصل میں وہ خود ظالم ہیں۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب وہ بلائے جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو کہیں گے کہ ہم سنتے اور مانتے ہیں، اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ویخشى اللہ، اور اللہ سے ڈرے گا، ویتقہ، اور اس کی نافرمانی سے بچے گا، فاولئک هم الفائزون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر تم انہیں حکم دو گے تو وہ لازماً نکلیں گے۔ قل لا تقسموا، کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفۃ، بھلے طریقے سے اطاعت کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے باخبر ہے۔ اور یہ ایک کامن سینس کی بات ہے اور جنرل ایکسپیرینس کی بات ہے، جنرل انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ جو شخص بھی قسمیں زیادہ کھائے اور یقین دانیاں زیادہ کرائے کہ جی بس حکم دیو صحیح، اسی حاضر، تسی حکم دیو کہ سب تو پہلے گولی جا کے میں ہی کھاواں گا، سمجھ لو کہ وہ گولی کھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ جس نے گولی کھانی ہوتی ہے وہ مسلسل اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں قسمیں کھا کر اسے یقین دہانی نہیں کرانی پڑتی کہ جی میں آپ کی اطاعت کروں گا، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اطاعت ہر سٹیپ پر کر رہا ہے اور کرتا ہی رہے گا۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہو کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، فإن تولوا، اگر تم منہ موڑو گے، فإنما علیہ ما حمل، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو ہے جس کا بوجھ اس پر ڈالا گیا ہے، وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمے ہے جس کا بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم پیغمبر کا کہنا مانو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو وضاحت سے پہنچانا ہے، which is doing۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ فرمایا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ کس بات کا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، زمین میں انہیں اقتدار دے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اس نے خلیفہ بنایا تھا ان سے پہلوں کو، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ کون تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے زمین پر، انہیں ایک بڑا حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، لیکن وہ من مانی نہیں کرتے تھے وہاں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے تھے، خود بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتے تھے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور قائم کر دے گا مضبوط بنیادوں پر ان کے لیے ان کے اس دین کو جسے اللہ نے پسند کر لیا ہے ان کے لیے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ضرور بدل دے گا ان کی حالت کو خوف سے امن میں۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا ایسے ہی لوگ باغی ہوں گے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور مت خیال کرو تم ان کے بارے میں جو کافر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر لیں گے۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اے ایمان والو چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے تمہارے غلام بھی
اور وہ لڑکے جو ابھی تک پختگی کو نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے، تم میں سے ثلاث مرات، 3 مواقع پر، 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتار لو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر کوئی الزام ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، آتے جاتے رہتے ہو تم ایک دوسرے کے پاس۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے، خود تمہارے اپنے بچے، پختگی کی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کیا کریں جیسے اجازت طلب کرتے ہیں وہ جو ان سے پہلے بالغ ہو چکے تھے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ یہ کام غلط فہمی جو ہے پائی جاتی ہے خاص طور پر خواتین کے اندر، کہ جو بچے ان سے متعارف ہوئے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے، وہ بالغ بھی ہو جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہاتھ میں پلا ہوا بچہ ہے، اس سے کیا پردہ کرنا۔ یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ جو بالغ نہیں تھے پہلے ان کی طرح اب ان کو بھی اجازت دینی چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم پر واضح فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ گھر میں بیٹھنے والی عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں، غیر متبرجات بزینت، بشرطے کہ وہ اپنے جسم کی نمائش نہ کرنا چاہتے، یعنی وہ جو پابندی تھی کہ وہ ذرا اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں ہر اعتبار سے، تو وہ پابندی اب ان کے لیے ریلیکس کی جا رہی ہے کہ جو اب نکاح کی عمر سے، مینوپاز سے بھی بہت آگے بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوں، کہ جہاں کوئی ان کے نکاح کرنے کا کوئی امکان تک نہ ہو، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ زیادہ وہ ستر و حجاب کی پابندی ہے۔ خاص طور پر یہ پابندی جو ہے اصل میں فقہا کے نزدیک یہ باہر کے پردے کی ہے، جس کا ذکر سورہ احزاب میں آ رہا ہے، لیکن گھر کے اندر جو ستر کا معاملہ ہے اس میں وہ ریلیکس ہو سکتی ہیں، یا جو بہت زیادہ پابندی تھی ان کے جسم کو ڈھانپ کر رکھنے کی، اس سے وہ ریلیکس ہو سکتی ہیں، لیکن شرط اس میں بھی کیا ہے کہ غیر متبرجات بزینت، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کر رہی ہوں، یعنی جسم کے وہ حصے کہ جو مرد کے لیے اٹریکشن کا باعث ہو سکتی ہیں ان کو ڈھانپنا وہ ان پر بھی لازم ہوگا، لیکن جو ایکسٹرا بڑی چادر اوڑھ کر باہر نکلنا یا برقع پہن کر باہر نکلنا، اس سے ان کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ستر کا ڈھانپنا جو ہے وہ ان پر بھی لازم ہوگا۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ حیادار رہیں، یعنی اس فیسلٹی کو بھی اویل نہ کریں، تو فرض نہیں ہے ان پر، خیر لہن، وہ ان کے لیے بہتر ہوگا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اسی میں آپ یہ سمجھیے گا کہ میک اپ کر کے نکلنے والی عورت جو ہے وہ تو پھر اپنی زینت کو بڑھا چڑھا کر باہر لا رہی ہے، تو وہ اس سے ایگزمپٹڈ نہیں ہوگی، وہ ایگزمپشن اسے حاصل نہیں ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، اور نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج، اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج، اور نہ تمہارے اوپر ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، اور یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں میں جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہوں، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ یعنی یہ تینوں کون ہیں؟ لنگڑا، اندھا
اور بیمار، یعنی تم انہیں کھانا کھلانا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں کھلاؤ یا اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں، قریبی رشتہ دار کے گھر میں کھلاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تم ان کے ساتھ بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاؤ یا ان کو گھر بلا کر کھانا ان کو دے دو، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نہ کھلاؤ، تو دونوں کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر جو ہے وہ دونوں صورتوں میں محفوظ ہوگا۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ تب بھی ٹھیک ہے، اور علیحدہ علیحدہ کھانا کھاؤ تب بھی ٹھیک ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو پھر اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ دعائے خیر کے طور پر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مبارکتاً طیبتاً، بڑی بابرکت اور پاکیزہ بات۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اب اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے کہ مومن تو بس وہ ہیں، یعنی یہ تھے کہ اسی طرح کی تعریف ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ انفال میں، 2 تعریفیں پڑھ کے آئے ہیں۔ اس کے آغاز میں انفرادی زندگی میں مومن کی کیسی شکل ہوتی ہے، کیسا دکھتا ہے، اور اجتماعیت میں وہ کیسا دکھتا ہے۔ اسی طرح اب ایک اور آ رہی ہے، ایک جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امیر ہیں، تو اب اس میں تقاضا کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ تم بغیر اجازت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نہ جاؤ، اور یہی پروٹوکول ہے ہر ادارے کے اندر کہ آپ حاضر ہوئے ہیں، حاضری لگوائی ہے، تو اب آپ کو اگر جانا ہے تو آپ باس سے پرمیشن لے کے جائیں گے۔ تو انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی بھی اجتماعی کام میں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، تو وہاں سے نہیں جاتے یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کر لیں۔ ان الذین یستاذنونک، اچھا اب یہی چیز جب باقی تمام اداروں میں، باقی تمام دفاتر میں، تمام آرگنائزیشنز کے اندر ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی کوئی اسلامی جماعت بنے گی تو اس میں تو وہی ڈسپلن ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری نماز با جماعت جو ہے اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں۔ وہ پروٹوکولز کیا ہیں کہ امام اگر بھول جائے تو مقتدی کو صرف اجازت ہے سبحان اللہ کہہ کر توجہ دلانے کی کہ آپ بھول گئے ہیں، لیکن مقتدی کے ذمے ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ امام کے ساتھ غلطی کرے اور پھر امام کے ساتھ ہی اس غلطی کو ریکٹیفائی کرے۔ اس سے اندازہ لگائیے نا، اب یہ احکام کہاں سے ڈرائیو ہوئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان جو پروٹوکولز فالو کیے جاتے تھے وہی ہر اس امام کو دیے گئے ہیں۔ یعنی آپ کا اپنا ملازم بھی اگر آپ نے اس کو مصلی پر کھڑا کیا ہے بطور امام کے، تو آپ کو اپنے ملازم کو بھی بطور امام اس نماز کے اندر وہ پروٹوکول دینے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کا ڈسپلن ہے۔ تو جب بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ تو نہیں جاتے حتیٰ یستاذنوہ، یہاں تک کہ وہ ان سے اجازت طلب کر لیں۔ ان الذین یستاذنونک، وہی بات اب دوبارہ دہرائی جائے گی، دیکھیے بے شک وہ لوگ جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور اگر وہ آپ سے جب بھی اجازت طلب کریں اپنی کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دیں۔ اور ہمیشہ یہ باس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس 2 اپلیکیشنز آتی ہیں چھٹی کی، وہ ایک کو منظور کرتا ہے، ایک کو نامنظور کرتا ہے۔ بہت سی ریزن ہوتی ہیں اس کے سامنے، کبھی وہ محسوس کرتا ہے کہ اگرچہ اس کی ریزن تو بڑی جینون ہے، لیکن یہ اکیلا آدمی ہے ڈپارٹمنٹ میں، کل اگر اس کو بھی میں چھٹی دے دوں گا تو وہ ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا، لہٰذا اس کو چھٹی نہیں دیتا۔ بعض کا تو یہ سوچتا ہے کہ یہ ذمہ دار آدمی ہے، اس کو اگر میں چھٹی نہیں دوں گا تو یہ چھٹی نہیں کرے گا، اور دوسرا آدمی اس کو میں چھٹی نہیں دے گا تب بھی چھٹی کر لے گا تو ڈسپلن خراب ہوگا، اس کو چھٹی دے دے گا۔ تو اختیار بہرحال باس کے پاس ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دیں، یہ آپ کو اختیار ہے، لیکن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، جن کو آپ اجازت دیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بخشش کس کی مانگنی ہے؟ کہ اس نے دین کے کام پر دنیا کے کام کو ترجیح دی ہے، تو ایک آفینس ہے، اس کے لیے چھٹی دے دیجئے اس کو،
لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگی، یا اللہ اس کو معاف کر۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے بلانے کو آپس میں ایسے نہ سمجھو جیسے تمہارا ایک دوسرے کو بلانا، اور یہ بھی ہمیشہ یعنی ہو از کالنگ یو، ہمیشہ فرق ہوتا ہے۔ آپ کے فون کی گھنٹی بجتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اچھا کولیگ ہے، اچھا چلو ضروری کام ہے اس وقت، پھر بات کر لیں۔ آپ نے دیکھا باس جی سر، سیدھی سی بات ہے کہ باس کو ہمیشہ رسپونڈ کیا جاتا ہے، خواہ کولیگ کو چھوڑ دیا جائے، آپ کو اس سے کتنی محبت کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ اپنا سامان پیک کر کے دراز کو لاک کر کے اٹھ رہے ہیں، آپ کا دوست ساتھ والا کولیگ جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، وہ کہتا ہے یار یہ فلانی بات ہو، نہیں یار میں جلدی جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے کسی شادی پہ جانا ہے یا کوئی کام ہے۔ آپ دوست کی بات کو رد کر کے آ جاتے ہیں، آپ پارکنگ لاٹ میں پہنچتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کرنے لگتے ہیں یا موٹر سائیکل کو کک لگانے لگتے ہیں، تو پھر گھنٹی بجتی ہے فون کی، باس کا فون ہے، جی سر، جی میں آ رہا ہوں۔ باس نے کہا بھائی آؤ میرے پاس، جی میں آ رہا ہوں۔ تو ہمیشہ دو جو پکارنے والے ہیں ان کو ایک ہی جیسا رسپونڈ نہیں کیا جاتا۔ پرانی جو ایک انداز ہے، اب تو پتہ نہیں کیا گھروں کے انداز ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا، بڑے بھائی نے کچھ کہا ہے اس کا ایک ویٹیج ہے، ماں نے بلایا ہے تو اس کا زیادہ ویٹیج ہے، باپ نے بلایا ہے تو فوراً اس کا رسپانس کیا جاتا تھا۔ اپنی بات یاد ہے کہ صبح کے نماز کے لیے والدہ نے 4-5 دفعہ آگے آواز دی، پھر کربٹ ڈیلی جی، تو والد صاحب نے آواز دی تو پھر ایک دم اچھل کے نیچے اترے بیڈ سے کہ ابا جی نے بلا لیا۔ تو یہ ہمیشہ فرق ہوتا ہے۔ دینی جماعت کبھی بھی نہیں چل سکتی اگر اس میں امیر کو کوئی اسپیشل پروٹوکول نہ دیا جائے، اس کو باقی ساتھیوں جیسا نہیں بلکہ باس ٹریٹ کیا جائے۔ اگرچہ وہ باس ہوتا نہیں، امیر ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ذمے ایسا ہی ہے کہ وہ اس کو اپنا باس سمجھیں، تب گاڑی چلتی ہے، ورنہ گاڑی نہیں چلتی۔ اور یہی بات یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی جا رہی ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد جعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو آڑ لے کر کھس جاتے ہیں، یعنی کسی بندے کے پیچھے یوں بیٹھا اور ذرا اللہ کے رسول نے ادھر دیکھا تو چپکے سے کھسک گئے وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ چونکہ ٹاپک ہے چھٹی مانگنا، تو چھٹی انسان مانگ رہا ہے اپنے کسی ذاتی کام سے۔ میرا بچہ بیمار ہے، میری دکان جو ہے وہ اکیلی ہے، میرا گھر اکیلا ہے، یہ جو میرا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ میرا اپنا نہ کوئی گھر ہے، اللہ کا دیا ہوا گھر ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، بیوی بھی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، بیٹا بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ ان کی ٹیک کیئر کرنے والا ہے۔ تو آگاہ ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اور تم جس کنڈیشن میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی درخواست دیتا ہے نا انسان تو وہ کنڈیشن بناتا ہے کہ جس دن ایمرجنسی، تو کتنی ایمرجنسی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، بہت خوب مقام ہے یہ۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کرتوتیں جتلائے گا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ